جلدی جلدی اس نے گون پہنا اور سلیپر پیر میں ڈال کر سراج کے کمرے میں آیا، جو اس کے کمرے سے کسی قدر فاصلے پر باغ کے رخ پر واقع تھا۔ سراج کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بدحواسی میں اجازت لیے بغیر اندر داخل ہو گیا اور کمرے میں بٹن دبا کر روشنی کر دی۔ اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ سراج کا بستر خالی پڑا ہوا ہے اور اس پر ایک شکن تک موجود نہیں۔ سراج آج سویا بھی نہیں، اس نے سوچا، تو پھر وہ کہاں ہے؟ اتنی رات گئے، وہ کدھر گھوم رہا ہے؟ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یکا یک اس کے دماغ میں روشنی کی ایک شعاع پیدا ہوئی۔ ایک بھیانک شبے نے اس کے دل میں سر اٹھایا۔ ضرور ایسا ہی ہے، وہ بڑبڑایا، مجھے یقین ہے وہ سراج ہی تھا۔ جیسے جیسے اس نے غور کیا، ذہن نے سارے منظر کو پھر ایک بار اس کی نظروں میں لوٹا دیا، اور اس نامعلوم روح پر حملہ کرنے والے مرد کی جسمانی بناوٹ، قد و قامت، سب کچھ سراج سے ملتی جلتی تھی۔ ضرور وہ سراج ہی تھا۔ پھر ایک بار اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا، میں قسم کھا سکتا ہوں وہ سراج ہی تھا، اور پھر وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ نہ جانے ساری رات وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ احمد کو سراج کے ان افعال پر بہت غصہ آیا اور اس کے دماغ میں شک و شبے نے گھر کر لیا۔ اگر وہ سراج ہی تھا تو پھر وہ پراسرار روح وہ کون تھی؟ سراج نے اس پر کیوں اچانک حملہ کیا؟ اس کا سراج کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ان تمام سوالات کی چھان بین کرنے کے لیے احمد تیزی سے باہر آیا اور وہ دوڑتا ہوا اس جھاڑی کے پاس پہنچا۔ اس واقعے کو دیکھے ہوئے مشکل 5 منٹ ہوئے تھے، اور اسی عرصے میں بجلی کی طرح اس نے تمام حالات کو پا لیا تھا۔ لیکن یہاں پہنچ کر اسے انتہائی مایوسی ہوئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے غور سے زمین پر پیروں کے نشانات کو ڈھونڈا، لیکن سوکھے پتے کچھ اس طرح بکھرے پڑے تھے کہ اس قسم کا کوئی کھوج پانا سخت مشکل تھا۔ چونکہ یہ جگہ کوٹھی سے دور بالکل ویران تھی، اس لیے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ احمد کے پیروں تلے سوکھے پتے کھڑکھڑائے اور سوکھی ڈالیاں چٹکنے لگیں۔ احمد انتہائی تعجب اور نامعلوم خوف سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں اطراف دیکھا، لیکن اطراف میں کوئی بھی تنفس نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا، جس وقت اس نامعلوم مرد نے اس روح پر حملہ کیا تو پتوں کی کھڑکھڑاہٹ بالکل سنائی نہ دی۔ یہ سب کچھ انتہائی سکوت میں ہوا۔ سوائے آنکھوں کے کوئی عضو یا حس اس واقعے کی شہادت نہیں دے سکتی تھی۔ ویسے یہ جگہ کوٹھی سے کافی دور تھی، لیکن پھر بھی رات کے سناٹے میں اور اس وقت جبکہ خطرے کے احساس سے اس کے سارے حواس خمسہ جاگ اٹھے تھے، اس قسم کی آواز کا سنائی نہ دینا واقعی تعجب خیز تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ وہ اس وقت نیند سے جاگا تھا، کہیں اس نے جو کچھ دیکھا وہ وہم یا خواب تو نہیں تھا؟ لیکن پھر بھی اس کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے ایک نظر باغ کی طرف ڈال لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہ سمجھا۔ سردی اس بلا کی تھی یا احمد کے تنے ہوئے اعصاب کا کرشمہ تھا؟ بہرحال اس کے دانت بری طرح بج رہے تھے اور ہاتھ پیر شل ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جرأت کر کے باغ کی طرف بڑھا، اگرچہ اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ باغ کی درمیانی روش پر کچھ دور آگے گیا تھا کہ اس کو سراج نظر آیا۔ وہ خود اس کی طرف آ رہا تھا۔ چال سے وہ پوری طرح مطمئن اور مسرور نظر آ رہا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر احمد، اس نے اپنے دوست کو دیکھ کر گرم جوشی سے کہا۔ احمد نے اس کے مسرت بھرے نعرے کا کوئی جواب نہ دیا۔ دیوانوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگا، لیکن سکون اور اطمینان کے سوا وہاں اس نے کچھ نہ پایا۔ سراج کو دیکھ کر احمد کے دل سے خوف تو دور ہو گیا، لیکن اس پر احمد کو غصہ بہت آیا۔ اتنی رات گئے، کہاں گھوم رہے ہو؟ احمد نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں؟ سراج نے مسکرا کر کہا، دیکھ نہیں رہے ہو موسم کس قدر خوشگوار ہے؟ چاند بھی جوان ہے، ایسے میں کس کافر کو نیند آئے گی؟ خوب رات کے 3 بجے جناب، یہاں گھومنے تشریف لائے ہیں، احمد نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ سراج کے لبوں پر دل آویز تبسم نمودار ہوا۔ اس نے شریر نگاہوں سے احمد کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں نہیں؟ تم خود جو بنفس نفیس یہاں موجود ہو۔ بہت خوب، احمد نے بامشکل اپنے آپ پر قابو پا کر کہا۔ غالباً تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان جھاڑیوں کے پیچھے تم جو گل کھلا رہے تھے وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ سراج بڑے زور سے چونکا اور حیرت سے احمد کی طرف دیکھ کر بولا، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم کوشش ضرور کر رہے ہو مجھے پاگل بنانے کی۔ احمد نے تیز نظروں سے گھور کر جواب دیا، صاف صاف بتاؤ وہ سفید پوش آدمی کون تھا اور تمہارا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سراج نے احمد کی بات کا فوراً ہی کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ احمد کو عجیب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک زوردار قہقہا لگا کر بولا، آج ضرور تم پاگل ہو گئے ہو۔ مجھے مذاق میں اڑانے کی کوشش نہ کرو، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔
اس کی آنکھوں میں اب تک بے اعتمادی جھلک رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ معلوم ہوتا ہے احمد تم نے کوئی بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے تمہارے حواس بجا نہیں رہے۔ سراج بھی اب سنجیدہ ہو گیا اور احمد کی ساری بدحواسی کو اس نے کسی ڈراؤنے خواب پر محمول کر دیا۔ مجھے بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ احمد نے جل کر کہا۔ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ خواب تھا؟ آخر تم نے دیکھا کیا؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ جیسے تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، احمد بولا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سفید پوش دراز قامت آدمی کو پر اسرار انداز میں جھاڑیوں کی طرف حرکت کرتے، اور اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے تم نے جست کی اور اس سفید پوش آدمی کو دبوچ لیا اور ان جھاڑیوں کے عقب میں روپوش ہو گئے۔ خوب، تو میں نے ان جھاڑیوں کے پیچھے سے اس سفید نامعلوم شخص پر حملہ کیا، یا جس شخص نے اس پر حملہ کیا اور دبوچا وہ میں ہی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جو کچھ ہوا مجھ سے زیادہ تو تم واقف ہو، احمد نے ترشی سے کہا۔ احمد تمہیں کوئی بھاری غلط فہمی ہوئی ہے، سراج متانت سے بولا۔ نیند کے خمار میں اس نامعلوم شخص پر میرا شبہ کیا، لیکن میں ان جھاڑیوں کی طرف گیا بھی نہیں۔ مجھے تمہارے بیان کیے ہوئے واقعے میں کسی بات کا علم نہیں۔ میں تو ابھی ناہید کو ان کے کمرے میں بھیج کر آ رہا ہوں۔ ناہید کو؟ احمد کے ابرو پر بل آ گئے۔ وہ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی تھی؟ غریب دکھیاری بہن کی زندگی بھی کتنی اداس ہے۔ سراج بھی اس کے خیال سے رنجیدہ ہو گیا۔ اکثر راتوں میں وہ یہاں باغ میں آتی ہیں اور گھنٹوں آنسو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہیں۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے انہیں تسلی دی اور سمجھا بجھا کر واپس بھیجا۔ اب اپنے کمرے کو آ رہا تھا کہ اتنے میں تم یہاں آ گئے اور آتے ہی عجیب و غریب سوالوں کی بھرمار کر دی۔ تم لاکھ انکار کرو میں نہیں مان سکتا، احمد بڑبڑایا۔ وہ پراسرار سفید پوش روح ناہید نہیں تھی، کیونکہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا اس کا وجود موہوم سا تھا اور قد کافی لمبا۔ ناہید اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن وہ مرد، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تم ہی تھے۔ سراج اور احمد ان جھاڑیوں کے پاس آئے۔ یہاں سے احمد کے کمرے کی کھڑکی صاف نظر آتی تھی، اس لیے یہ سمجھنا کہ احمد نے جو کچھ دیکھا صحیح نہیں، بالکل غیر عقلی بات تھی۔ سراج جھک کر آس پاس کی زمین کا مشاہدہ کرنے لگا، لیکن کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ یہاں پر دو آدمیوں کے درمیان کچھ کشمکش ہوئی۔ لیکن عین اس وقت جب کہ سراج اپنی کوششوں میں ناکام ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا تھا، اچانک اس کی نظر ایک بھورے رنگ کی کسی شے پر پڑی۔ اس نے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا۔ وہ دراصل ربڑ کی ایک چوسنی یعنی نپل تھی، جس سے شیر خوار بچوں کو دودھ پلایا جاتا تھا۔ سراج کے ماتھے پر غور و فکر کے بل پڑ گئے۔ اس نے 2-3 بار اس چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اپنی اس دریافت کو اس نے احمد کے حوالے کیا۔ احمد نے سراج کی کھوجی ہوئی اس چیز کو دیکھ کر ایک زوردار کہکہا لگایا۔ خوب شے ڈھونڈ نکالی برخوردار۔ اس نے سراج پر آواز کسی۔ اس کا سارا غصہ اور پریشانی کافور ہو گئی۔ اب آرام سے بیٹھ کر دودھ پیا کرنا۔ سراج کی نظریں اس جگہ مزید کچھ ڈھونڈنے لگیں، کیونکہ اسے ایک چیز کے ملنے سے اس کی گئی ہوئی امید لوٹ آئی، لیکن اس مرتبہ حقیقت میں اس کو مایوس ہونا پڑا۔ احمد کے ہاتھ سے چوسنی لے کر اس نے احتیاط سے اسے ایک کاغذ میں لپیٹا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ احمد تمہارے بتائے ہوئے واقعات اس میں شک نہیں، عجیب و غریب ہیں۔ اس نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تمہارا بیان کسی خواب کا احوال نہیں تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مکان میں ضرور بھوت اور روحیں گھومتی ہیں، اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہاں ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ ایسی صورت میں جیسے کہ مالی نے مجھ سے کہا ہے، ہم لوگوں کا یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی کے ساتھ ہی نامعلوم خوف اور خطرے کا احساس موجود تھا۔ احمد سراج کے اس وہم پر مسکرا دیا، بھلا یہاں کیا ہوگا؟ کمرے میں پہنچ کر اس نے سارے حالات سے سراج کو آگاہ کیا، اور سراج نے بھی حتی الامکان اس کو یقین دلایا کہ اس کا شبہ بالکل بے بنیاد ہے۔ وہ کوئی اور ہی شخص تھا جس نے اس نامعلوم روح پر حملہ کیا، اور ممکن ہے وہ خود احمد کا وہمے کا پیدا کردہ آدمی ہو، کیونکہ وہاں تو کسی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے، اور ملی تو ایک فالتو چوسنی، جس سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ ان دو صورتوں کے سوا اور کوئی ایسی صورت نہیں تھی جس میں کہ اس چوسنی کو ایک ساتھ منسوب کیا جا سکے۔ ان کی سوچی ہوئی دونوں صورتوں میں سے پہلی تو بالکل بے بنیاد تھی، کیونکہ احمد کے بیان کے مطابق وہ سفید پوش پر اسرار شبی کسی بچے کی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دوسری صورت کا اطلاق اس سفید پوش پر ہو سکتا تھا، بشرط یہ کہ کوئی عورت اس قدر دراز قامت ہو اور اتنی رات گئے، اس کا اس کوٹھی میں کیا کام، اور اس مرد کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ یہ تمام سوالات ایسے تھے جن کا جواب دینا سخت مشکل تھا،
سراج ایسے پیچیدہ معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے سو گیا، لیکن آدھی رات کے ان شیطانی کارناموں سے احمد کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ طرح طرح کے وہم اس کے دماغ میں پیدا ہونے لگے۔ اس کو اس بات کا ہر طرح کامل یقین تھا کہ وہ پراسرار مرد جس نے اتنی رات گئے جھاڑیوں کی اوٹ سے اچانک ایک بھٹکی ہوئی روح پر حملہ کیا، سراج ہی تھا، اگرچہ وہ خود سراج اس بات سے منکر تھا۔ احمد نے سوچا وہ سفید پوش شبی ضرور کوئی آوارہ عورت تھی جس سے سراج کا کسی زمانے میں تعلق رہ چکا تھا، اور اس حقیقت کو سراج نے اس سے چھپائے رکھا۔ ہو سکتا ہے یہ عورت سائے کی طرح سراج کے پیچھے لگی رہی اور اس کے ساتھ یہاں آ پہنچی۔ دونوں اتنی رات گئے تک نہ جانے کن شرمناک کارروائیوں میں مشغول تھے، یا دوسری صورت یہ تھی کہ اس طرح احمد کی نظر بچا کر عام طور پر سراج آوارہ عورتوں سے ملا کرتا تھا، اور آج رات بھی اس نے ایسی ہی کسی عورت کو چوری سے کوٹھی میں بلایا تاکہ سب کی لا علمی میں خوب رنگ رلیاں منا سکے۔ اور جب اتفاق سے سراج کی نظر اس کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی اور وہاں اس نے اس کو کھڑا دیکھا تو جھاڑیوں میں دب گیا، اور جب وہ عورت وہاں پہنچی تو اس خوف سے کہ وہ اس کا تعاقب نہ کرے، سراج نے اس عورت کو بھی جھاڑیوں میں گھسیٹ لیا اور وہاں سے موقع پا کر فرار ہو گیا۔ احمد نے لیٹے لیٹے تمام امکانات اور واقعات کو جوڑ کر یہ قصہ گھڑ لیا، اور یہ چوسنی شاید اسی عورت کے بچے کی ہے، جس کو دیکھ کر سراج بجائے اس کی طرح ہنسنے کے مزید سنجیدہ ہو گیا۔ اپنے اس قصے کے ثبوت میں احمد نے سراج کے چونکنے کو دلیل بنایا، جبکہ اس کو یہ معلوم ہوا کہ احمد نے یہ سارا واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن سراج جیسے چالاک شخص کے لیے اپنی حیرت و تعجب پر قابو پا کر فوراً ہی کوئی فرضی قصہ گھڑ لینا اور اپنی بے گناہی ثابت کر کے اس کو بے وقوف بنانا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ چنانچہ ان امکانات کی روشنی میں سراج مجرم قرار پایا، اور اس نے اپنے اس جرم سے اپنے عزیز ترین دوست کو بھی بے خبر رکھا تاکہ ہمیشہ اس کی نظروں میں نیک اور پارسا بنا رہے۔ احمد کو یقین تھا کہ وہ مرد سراج ہی تھا، اور سراج اس امر سے انکار کر رہا تھا۔ اس کا یہ انکار ہی اس کی گناہ گاری کا سب سے بڑا ثبوت تھا، یعنی اس میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں تھی کہ اپنے جرم کا اقبال کرے اور اپنے دوست کی رازداری پر اعتماد کر کے اس سے سارا واقعہ بلا عذر بیان کر دے۔ اس طرح سراج کا سب سے گہرا دوست بدظن ہو گیا، اور واقعات نے اس طرح ان لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اب معلوم نہیں کہاں تک احمد اس بارے میں حق بجانب تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانوی کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس رات ادھر ادھر گھوم کر تقریباً 12 بجے سراج گھر واپس ہوا۔ اپنے معمول کے مطابق اس نے اس دن کے تمام واقعات ڈائری میں درج کیے۔ چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، ٹھنڈی فرحت بیز ہوائیں چل رہی تھی، ایسے میں اس کی رومان پسند طبیعت نے سونے نہ دیا۔ اس نے مالی سے سن رکھا تھا کہ چاندنی راتوں میں اکثر ناہید باغ میں گھومتی نظر آتی ہے۔ جب سے اس نے ناہید کی نسبت سنا اسی دن اس کو اس سادہ لو اور بد نصیب لڑکی سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ اس سے مل کر کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ نہیں سویا۔ اس کا کمرہ باغ کے رخ پر واقع تھا۔ اس نے سوچا وہ یہیں کھڑکی میں بیٹھ کر ناہید کا انتظار کرے گا۔ چنانچہ تقریباً رات کے کوئی 2 بجے جب کہ چاند مغرب کی جانب ڈھل چکا تھا، سراج کی نظر ناہید پر پڑی۔ وہ باغ کی روش سے گزر رہی تھی۔ سراج تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں متضاد خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ اگر گھر کے کسی فرد نے اس کو ناہید کے ساتھ اتنی رات گئے دیکھ لیا تو اپنے دل میں کیا سوچے گا؟ اس کی اس گھر میں ایک مہمان کی حیثیت تھی، پھر ناہید بھی جوان تھی، کہیں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، یا ناہید خود ایک مغرور اور خود سر لڑکی تھی۔ اس نے اس کی ہمدردیوں کا جواب سختی سے دیا تو، لیکن ان خیالات سے سراج کے دل کو وہ جذبہ نہ دب سکا جس نے اس کو اس لڑکی کی مدد کرنے اور دکھ میں اس کے کام آنے پر اکسایا تھا۔ چنانچہ اپنے کمرے سے نکل کر وہ مالی کے جھونپڑے کی طرف گیا تاکہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے، لیکن مالی اپنی چارپائی پر پڑا خراٹے لے رہا تھا، اور پاس ہی اس کا موٹا تازہ شیر کی طرح خوفناک کتا بھی سو رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے اور وہ آواز پر جھپٹتا تھا۔ چنانچہ دبے پاؤں سراج واپس ہوا۔ مالی کو ساتھ لینے کا خیال ترک کر دینا پڑا اور وہ تنہا اس طرف بڑھا جدھر وہ غم زدہ لڑکی گئی تھی۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کی نظریں چاند پر لگی ہوئی تھی۔ نازک رخساروں پر آنسو آبدار موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ چاند پر ٹک ٹکی لگائے وہ اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔
سراج خاموش کھڑا کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اس کے ان حماق میں خلل انداز ہونا مناسب نہیں، لیکن اس سے بہتر وقت اس سے گفتگو کرنے کو اس کو نہ مل سکتا تھا۔ چنانچہ ایک چکر کاٹ کر وہ اس کے سامنے والی روش پر آیا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کے پیروں کی آواز سے ناہید چونک پڑی۔ پہلے تو خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا، لیکن جب اس نے سراج کو پہچان لیا تو تیزی سے آنسو خشک کیے۔ سراج نے چور نگاہوں سے اس کی پریشانی کا مشاہدہ کیا، پھر اس کی نظر ناہید پر پڑی اور اس نے ناہید کو پہچان لیا۔ ارے آپ یہاں؟ اس نے بظاہر تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں، ناہید نے قدرے خفگی سے جواب دیا، لیکن آپ یہاں کیسے؟ اوہ، سراج نے کہا، اور درمیان کی جھاڑی جو اس راستے کے ساتھ لگائی گئی تھی پھلانگ کر وہ اس کے قریب جا پہنچا۔ بات یہ ہے مس ناہید، سراج نے بظاہر متانت سے کہا، مالی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ اس باغ میں اکثر بھوت گھومتے ہیں۔ مجھے بھوتوں کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہے۔ ابھی ابھی میں نے آپ کو اس طرف سے گزرتے دیکھا اور غلطی سے بھوت کے دھوکے میں ادھر چلا آیا۔ ناہید سراج کے آخری جملوں پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کو سراج کی باتوں میں دلچسپی سی محسوس ہوئی۔ ایک لمحہ قبل اس کی آمد پر جو غصہ آیا تھا وہ دور ہو گیا۔ سراج کا بھی دراصل یہی مقصد تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کی توجہ تلخ اور ناگوار احساسات سے کھینچ کر اپنے گرد مرکوز کر لینا چاہتا تھا، اور اس میں اس کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ ناہید نے اس کو سر سے پاؤں تک دلچسپی کی نظروں سے دیکھا۔ چہرے پر بھولا پن نثار ہو رہا تھا۔ جب اس کی نظر سراج کے ننگے پیروں پر پڑی تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ سراج نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، دیکھیے نا، بھوت کو دیکھنے کے اشتیاق میں ننگے پیر ہی دوڑا چلا آیا۔ ناہید بے اختیار ہنس پڑی اور سراج بھی، کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ حالانکہ اپنے چپل اس نے مالی کے کتے کے ڈر سے وہیں پودوں میں چھپا دیے تھے۔ بڑے دلچسپ آدمی ہیں سراج صاحب، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ یہ تنہا آپ ہی کا خیال ہے مس ناہید، سراج بولا، ورنہ دنیا کا تقریباً ہر شخص مجھے اس کے عین برعکس سمجھتا ہے۔ وہ کیوں؟ ناہید نے حیرت سے پوچھا۔ دوسروں کو چھوڑ کر پہلی بار خود آپ نے ہی ایسا کیا۔ میری ان باتوں کا کوئی خیال نہ کیجیے گا سراج صاحب، وہ اپنے دکھوں کے خیال سے کسی قدر رنجیدہ ہو گئی۔ آج کل نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ مس ناہید، برا نہ مانیے تو ایک بات پوچھوں؟ سراج نے نرمی سے پوچھا۔ پوچھیے۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ لیکن مس ناہید، ایسا نہ ہو میرا سوال آپ کو دکھی بنا دے۔ پھر آپ ایسا سوال ہی کیوں کرتے ہیں؟ لڑکی کے لہجے میں نرمی تھی اور التجا بھی۔ سراج رنجیدہ سا ہو گیا۔ اگر آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتی تو بے شک میں اصرار نہیں کروں گا۔ آپ تو ناراض ہو گئے؟ ناہید اس کے قریب کھسک آئی اور سراج کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہیں تو، سراج نے بے رخی سے جواب دیا، مجھے بھلا آپ سے ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟ ناہید کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حق کیوں نہیں؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ کیا آپ احمد بھائی کے دوست نہیں ہیں؟ کیا میں آپ کی بہن نہیں ہوں؟ یہ بات نہیں ناہید، سراج نے بے قرار ہو کر کہا، جیسے خود اس کی بہن رفیہ کی زبانی یہ الفاظ نکلے۔ ایسا نہ کہیے۔ وہ خود ہی کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہی نہ کہ اتنی رات گئے میں کیوں ایک گناہ گار روح کی طرح بھٹکا کرتی ہوں؟ کیوں میرا دل میرے قابو میں نہیں؟ کیونکہ مجھے زندگی کا سکھ اور چین نصیب نہیں۔ آپ یہی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ کیوں میں جیتے جی ایک مردہ سے بدتر ہوں؟ لیکن میں مجبور ہوں بھیا، یہ سب کچھ میرے قابو میں نہیں، حتیٰ کہ موت بھی نہیں۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ سراج کو اس سے ہمدردی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس نے کہا، بہن، اس کے سوا میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ صبر کیجیے، آنسو نہ بہائیے۔ مالی بھی یہی کہتا ہے، لیکن میں صبر کروں تو کیسے؟ اس نے پوچھا۔ کس بات پر؟ کون سی خوشی رہ گئی ہے میری زندگی میں؟ میرا گھر میری نظروں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے اور میں آنسو بھی نہ بہاؤں؟ میری زندگی برباد ہو رہی ہے اور میں شکایت بھی نہ کروں؟ بہن، کہتے ہیں تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بھی بن جاتی ہے، سراج نے غم نصیب لڑکی کو سمجھایا۔ اس قدر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں جس کا حل موجود نہ ہو، لیکن ہر اچھے کام میں قربانی اور ایثار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ میرا کہا مان لیں تو آپ کی بگڑی بات بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ ناممکن ہے بھیا، شاید آپ پوری باتوں سے واقف نہیں۔ مجھے سب باتیں معلوم ہیں، سراج بولا، میں نے مالی کی زبانی سب باتیں سن لی ہیں، اور اس کا حل بھی کچھ ایسا مشکل نہیں۔ اگر آپ حقیقت میں مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں تو میری ایک بات بھی مان لیجئے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے شوہر ایک سمجھدار اور شریف نوجوان ہیں۔ تب تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف ایک خط ان کے نام اپنی مجبوریوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھیے اور ان سے عزو و کرم کی درخواست کیجیے۔ کوئی ظالم شوہر ہی ایسا ہوگا جو آپ جیسی اچھی بیوی کو معاف نہ کر دے۔
لیکن میں کیسے ان کو خط لکھ سکتی ہوں؟ وہ تمہارے شوہر ہیں، ان کو خط لکھنے میں قباحت نہیں۔ سراج نے اصرار کیا۔ ہاں، تم اپنے بے جا فخر و غرور کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لینا چاہو تو دوسری بات ہے۔ ناہید سراج کی اس بحث سے لاجواب سی ہو گئی۔ سراج نے مزید اس کو سمجھایا۔ میں جانتا ہوں بہن، اس سے تمہاری خودداری کو ٹھیس لگتی ہے، لیکن تمہاری اس التجا سے تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت اور بڑھے گی۔ تمہارے اس خط کا کسی تیسرے آدمی کو علم نہیں ہوگا اور نہ تمہیں اس کی نگاہوں میں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اور پھر اپنا شوہر تو اپنا محبوب ہے، رازدار ہے، جس کو تم نے اپنا سب کچھ سونپ دیا۔ اس سے چھوٹی سی بات میں آر کیسا؟ سوچو تو، تم نے اس سے اور اس نے تم سے کتنے عہد و پیمان نہیں کیے؟ کیا اس میں بھی تم نے شرم محسوس کی؟ پگلی، ان باتوں کو بھول کر بھی دل میں خیال نہ لانا چاہے، لیکن ایک بات اس حقیر بھائی کی بھی یاد رکھو بہن، جو شخص جتنا لگتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی خودی کو مٹا دے تو خدا کو پا لیتا ہے، تو کیا تم نے اپنے آپ کو مٹا کر اپنے شوہر اور اس کے خاندان کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتی؟ عورت کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہے۔ اگر وہ اس گھر کو اپنا گھر اور اس کے عزیز و اقارب کو اپنے رشتہ دار سمجھ لے اور اس خاندان کی عزت کو اپنی عزت سمجھ لے تو کسی قسم کے جھگڑے اور خفگی کا امکان ہی مٹ جاتا ہے۔ ناہید سراج کے اس بیان کو بڑی غور سے سنتی رہی۔ یہ گھریلو زندگی کے راحت و مسرت کا ایک راز تھا، جو ہر لڑکی کو اس کی ازدواجی زندگی کے آغاز میں ہی بتلا دیا جاتا ہے، لیکن ناز و نام میں پلی ہوئی ناہید کو کون یہ بات بتاتا کہ جب کہ گھر کا گھر غرور و تکبر کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناہید کو سراج کے اس بیان میں صداقت و سچائی کی جھلک نظر آئی۔ یہ باتیں بتا کر سراج نے ایک سچے رہنما کی طرح اس کو سیدھا رستہ بتایا۔ بھیا، آج آپ نے مجھے تباہی و بربادی کے بھیانک غار سے بچا کر نیکی اور راحت کی طرف میری راہبری کی ہے۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی، ناہید نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ سراج نے محبت سے اس کے نازک گال پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا، چپ پگلی، اس مکر و فریب سے بھری ہوئی دنیا میں کون کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ وہ تو خدائے بزرگ و برتر کی شان کریمی ہے، جو انسان کو بدی اور گناہ کی ظلمت میں بھی سیدھا راستہ بتاتی ہے اور بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کرتی ہے۔ آج ایک مدت بعد ناہید کے دل کا بوجھ دور ہوا۔ اس کو سراج سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ عین اس وقت سراج کی نظر کسی پر اسرار سفید پوش پر پڑی جو سامنے والے درختوں کے جھنڈ میں سے گزر رہا تھا۔ سراج نے بارہا اس بھٹکی ہوئی روح کو اس کوٹھی کے اطراف گھومتے دیکھا تھا۔ چونکہ وہ راتوں میں دیر تک جاگتا اور کھڑکی کے قریب بیٹھ کر کافی رات گئے تک کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا، اسی لیے یہ نامعلوم روح اس کو کئی بار نظر آئی، لیکن اس نے اس کو نظر کا دھوکہ وہمہ اور خیال سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ لیکن اچانک گزشتہ رات اس پر اس راز کا انکشاف ہوا کہ وہ سفید پوش خیال یا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس وقت اس کے دل میں کسی نامعلوم خوف اور دہشت نے سر اٹھایا۔ اس نے ناہید سے کہا، کافی رات جا چکی ہے بہن، ہم لوگوں کا اس طرح یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ کیا معلوم کوئی ہمیں اکٹھے دیکھ لے اور میری وجہ سے تمہاری بدنامی ہو۔ گو ہمارے دل صاف ہیں، لیکن یہ دنیا بہت ظالم ہے، اس کا دل ہماری طرح صاف نہیں ہے۔ ناہید کو بھی اس بات کی اہمیت کا احساس ہوا۔ گو اس کا جی یہاں سے جانے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن سراج کے اصرار سے اسے جانا ہی پڑا۔ اس نے دوسرے دن صبح ملنے کا وعدہ کیا اور اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک کہ ناہید چلی نہ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ نہ بتایا کہ اس کوٹھی کے اطراف کوئی پراسرار روح پھرا کرتی ہے، جو کہ ایک سفید لبادے میں سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی رہتی ہے۔ گزشتہ رات 2 بجے سراج اپنے کمرے میں کھڑکی کے قریب کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادل غیر معمولی طور پر آسمان کو گھیرے ہوئے تھے، جن میں سے چاند کی ایک کرن بھی نہ گزر سکتی تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور بارش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سراج اس طوفانی رات میں کسی کے پیروں کی آواز سے چونک پڑا۔ یہ آواز کافی دور سے آ رہی تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ پیروں کی آواز قریب آتی گئی۔ سراج فوراً کرسی سے اچھل پڑا اور کھڑکی کے ایک طرف چھپ کر شخص نامعلوم کی نقل و حرکت دیکھنے کا ارادہ کیا۔ اتنی رات گئے اس قدر طوفانی ہواؤں میں بھلا کون ہو سکتا ہے؟ گاہے گاہے بجلی بھی چمکنے لگتی تھی اور ہواؤں میں بھی شدت آ گئی تھی۔ آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آتی گئی۔ چونکہ سراج کے کمرے میں تاریکی تھی، اس لیے جانے والے کی توجہ اس کھڑکی کی طرف نہ گئی اور وہ بازو سے ہو کر گزرا۔ عین اس وقت بجلی چمکی اور اس کی تیز روشنی میں اس نامعلوم شخص کا چہرہ نظر آ گیا۔ اس کے سر کے بال اور گلا اسی لبادے میں چھپے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ برف کی طرح سفید تھا۔ آنکھوں کے گرد بڑے بڑے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ ناک ستواں لیکن آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ سراج نے کسی انگریزی فلم میں ایک روح کو دیکھا تھا
جو اپنی بیوی کو اکثر پریشان کیا کرتی تھی۔ گزرنے والے پراسرار شخص کے خد و خال بھی موہوم سے تھے اور حیت بھی اس فلمی روح سے ملتے جلتے۔ شاید سراج نے جو کچھ دیکھا اسے وہم ہی خیال کرتا اگر اس نامعلوم شخص کے پیروں کی چاپ دیر تک اس کے کانوں میں نہ گونجتی۔ پراسرار شخص تو گزر کر تاریکی میں گم ہو گیا، لیکن اس کے پیروں کی آواز صاف سنائی دیتی رہی، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ گھٹ کر فضا کے انتشار اور ہیجان کا ایک جز بن کر رہ گئی، اور سراج کا دل تیزی سے دھڑکتا رہا۔ وہی پراسرار لبادہ پوش آج اتنی رات گئے اسے پھر نظر آیا۔ اس کی پے در پے گردشوں سے سراج نے یہ نتیجہ نکالا کہ کوئی نامعلوم اور پراسرار آدمی اس گھر کے رہنے والوں میں پوشیدہ طور پر دلچسپی لے رہا ہے، اور اس کو اس کوٹھی میں گھومنے کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس گھر کے ہر فرد کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھے۔ چنانچہ اس بھٹکی ہوئی روح کی عجیب و غریب مصروفیات کے متعلق وہ سوچتا ہوا واپس ہو رہا تھا کہ راستے میں اسے احمد مل گیا، اور چھوٹتے ہی اس نے سوالات کی ایک بھرمار کر دی، کئی عجیب و غریب باتیں بیان کی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جس جگہ احمد نے ایک نامعلوم مرد اور سفید لبادہ پوش روح میں کشمکش ہونا بیان کیا، اس مقام پر تلاش سے ایک چوسنی ہاتھ لگی جو دیکھنے میں نئی اور کافی قیمتی نظر آتی تھی۔ سب سے زیادہ غور طلب سوال یہ تھا کہ بھلا ایک چوسنی کا اس پراسرار مرد اور لبادہ پوش سے کیا تعلق تھا؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، تو خود اس کوٹھی میں رہنے والوں میں سے جہاں تک اس کو علم تھا کسی کے ہاں شیرخوار بچہ نہیں تھا، اور اس چوسنی کا کسی نوکر کے گھر میں پایا جانا ناقابل فہم تھا، کیونکہ اول تو ان غریبوں کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور دوسرے انہیں یہ میسر بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی ملازم نے اس کو اپنے بچے کے لیے خریدا بھی تو اس کا اس طرح کارآمد حالت میں پھینک دینا قرین قیاس نہ تھا، اور اس کا ایک ایسی جگہ پایا جانا جہاں کسی کو جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اور بھی تعجب خیز تھا۔ ان تمام چیزوں سے ظاہر تھا کہ یہ عجیب و غریب چوسنی ان دونوں ہستیوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق تھی جن میں اس جگہ کشمکش ہوئی، اور یہ بات اس لیے بھی زیادہ قرین قیاس تھی کہ یہ صاف ستھری اور چالو حالت میں تھی۔ نیز یہ امر بھی درد سری کا باعث تھا کہ مرد پراسرار تو اس کو نہیں رکھ سکتا، لیکن اس لبادہ پوش کو بھی بھلا کیا ضرورت پڑی، جبکہ چہرے کی جھریوں سے اس کا معمر ہونا پوری طرح ظاہر تھا۔ اس موقع پر پہنچ کر سراج کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکا، اور نیند کی دیوی نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ دوسرے دن جب سراج کی آنکھ کھلی تو کافی دن چڑھ آیا تھا۔ تھکن سے اس کا جسم بوجھل ہو گیا اور بستر سے اٹھنے کو جی نہ چاہا۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اس نے پچھلی رات کے عجیب و غریب واقعات پر غور کیا، کس طرح اس نے ایک بھٹکی ہوئی بے گناہ لڑکی کو سمجھا بجھا کر سیدھے راستے پر لگایا، اور کس طرح پراسرار روح کو دیکھ کر اس نے ناہید کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد احمد کا اس پر شبہ اور دوسری تمام باتیں اسے یاد آ گئیں۔ اس نے گھڑی دیکھی، اس وقت 9 بج رہے تھے۔ ایک انگڑائی لے کر وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا غسل خانے میں جا گھسا۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے لباس تبدیل کیا اور کھانے کے کمرے میں آیا۔ وہاں ملازم سے معلوم ہوا کہ احمد ناشتہ کر کے کہیں باہر چلا گیا۔ خود اس نے بھی ناشتہ کیا۔ آج احمد کا طرز عمل اس کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس سے قبل وہ اس سے بغیر بولے کہیں نہیں جاتا تھا۔ کل کی باتوں کا اثر لیا ہوگا، سراج نے سوچا۔ نادان جو ٹھہرا، وہ احمد کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ بات بات پر بگڑ جاتا تھا، چنانچہ احمد کی اس نادانی پر اس نے زیادہ غور نہ کیا۔ آج اس کو کچھ عجیب عجیب سا لگ رہا تھا۔ نسرین تو پہلے ہی ناراض تھی، لیکن آج احمد بھی ناراض ہو گیا۔ اب اس کا وقت اس نئے مقام پر کیسے گزرے گا، یہی سب سے بڑا سوال تھا۔ ناشتے کے بعد وہ باغ میں چلا گیا اور بے مدعا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ باغ میں نسرین گلاب کے تختے پر نظر آئی۔ اس نے سراج کی طرف دیکھا اور پھر نظر نیچی کر کے کام میں مصروف ہو گئی، شاید پھول جمع کر رہی تھی۔ سراج خاموش آگے بڑھ گیا۔ اس نے مالی کو ادھر ادھر ڈھونڈا تاکہ 2 گھڑی اس سے باتیں کر کے دل بہلائے، لیکن مالی کہیں نظر نہ آیا۔ مجبوراً وہ اپنے کمرے میں لوٹ آیا اور ایک مصور انگریزی رسالے کی ورق گردانی کرنے لگا۔ 10 بجے کے قریب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ سراج نے چونک کر پوچھا۔ میں ہوں بھیا، ناہید بہن۔ وہ اٹھا، اندر آئیے۔ ناہید اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ آج اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کے آثار نظر آ رہے تھے۔ معاف کرنا بہن، آج میری طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے اپنے وعدے کا خیال نہ رہا۔ سراج نے معذرت کی۔ اس نے صبح ناہید سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ زیادہ تشویش کی بات تو نہیں؟ لڑکی نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں، اب تو ٹھیک ہے، سراج نے جواب دیا۔ ناہید اور سراج کافی دیر تک موجودہ حالات پر گفتگو کرتے رہے۔
سراج نے اس کو خط کا مضمون بتایا۔ پہلے تو ناہید کو لکھنے میں کچھ تعامل ہوا، لیکن سراج کی ہمت افزائی پر اس نے ایک اچھا سا خط لکھا۔ اب سوال یہ تھا کہ خط کس کے ذریعے خلیل کے پاس روانہ کیا جائے۔ سراج کافی غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ بوڑھے رامو سے بڑھ کر قابل اعتماد اور ہمدرد آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے مالی کو بلا کر وہ خط اس کو دیا اور چند ضروری ہدایات دے کر اس کو ناہید کے شوہر کے پاس روانہ کیا اور کہا کہ سوائے خلیل کے اور کسی کے ہاتھ میں یہ خط نہ دینا، ہم لوگ تمہاری واپسی تک یہیں انتظار کریں گے۔